بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب کافر منگولوں نے اہل اسلام پر بڑے خون ریز حملے کیے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس وقت اہل اسلام میں دو طبقے ایسے میدان میں آئے جن کی محنت اور قربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طبقہ مجاہدین کا جنہوں نے اسلامی سلطنت اور اہل اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ جب کافر لوگ مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمانوں میں سے جو لوگ کافروں کے مقابلے میں آئیں اور ان کے ساتھ قتال کریں، بے شک ان کافروں پر غالب نہ آ سکیں تو بھی وہ ناکام نہیں کہلائے جاتے بلکہ ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی قربانی کو سراہا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ان حالات میں دوسرا طبقہ اولیاء اور صوفیاء کا تھا جنہوں نے اپنے حکیمانہ انداز میں میدان عمل میں محنت جاری رکھی۔ مجاہد کی محنت کا انداز اور ہوتا ہے اور ولی اور صوفی کی محنت کا انداز اور ہوتا ہے، مقصد دونوں کا ایک ہوتا ہے غلبہ اسلام۔ اس لیے دونوں طبقے اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان دونوں طبقوں میں سے کسی بھی فرد کا کوئی کام شریعت کے خلاف ہو تو اس کی تائید تو نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ان دونوں طبقوں کی یا ان میں سے کسی کی اہمیت کا انکار کیا جائے۔ جن دنوں میں منگولوں کے حملے جاری تھے انہی دنوں میں اولیاء نے جو محنت کی اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ مرزا جیلمی بھی اہمیت کے ساتھ اکثر کرتا رہتا ہے، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ اس کتاب میں سے آپ کے سامنے ایک شخصیت کا تعارف پیش کرنا مقصود ہے جیسے اندازہ ہو جائے گا کہ ان حالات میں اولیاء نے کتنی محنت کی تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ ایک مشہور محدث اور ولی اور صوفی گزرے ہیں باخرزی۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ امام تھے، رہنما تھے، خراساں کے شیخ تھے۔ سیف الدین ان کا لقب تھا، ابو المعالی کنیت تھی، سعید بن مطہر ان کا نام تھا، اور وہ امام تھے، محدث تھے، پرہیزگار اور زاہد تھے، متقی تھے۔ دلوں میں ان کی وقعت تھی، نفوس میں ان کی ہیبت تھی، اور یہ شیخ نجم الدین خیوکی کی صحبت میں رہے، یعنی ان کے مرید تھے۔ مختلف اساتذہ سے مختلف علوم حاصل کیے۔ فقہ کے اندر انہوں نے ہدایہ صاحب ہدایہ کے بیٹے سے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی تائید حاصل تھی کہ تاتاری اور منگول بھی ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، بخارا میں ایک دفعہ منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور کافی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا۔ صرف وہ مسلمان بچے جن کو شیخ باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش حاصل تھی، اور لکھا ہے کہ کافر منگولوں کے دلوں میں شیخ کا خوف اتنا بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بھی کافر شیخ کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ البتہ ایک واقعہ پیش آیا کہ بائکو نامی منگول حاکم جو بڑا ظالم اور سفاک تھا، اس نے ترمز علاقے پر حملہ کیا، لوگوں کو بھی قتل کیا، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں تک کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر کچھ فسادی لوگوں نے شیخ باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس کے کان بھرے۔ اس نے حکم جاری کیا کہ شیخ باخرزی کو گرفتار کر کے بیڑیوں میں جکڑ کر ان کو سمرقند لایا جائے۔ جب اس کے سپاہی شیخ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو شیخ نے ایک جملہ کہا کہ میں اس ذلت کے بعد عزت ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے اس جملے کی لاج رکھی۔ جب وہ سمرقند کے قریب پہنچے تو بائکو مر گیا اور سپاہیوں نے شیخ کو چھوڑ دیا۔ بہرحال عمومی طور پر کافر منگول شیخ کا بہت احترام کرتے تھے اور وہ ان کو الوغ شیخ یعنی شیخ کبیر کے نام سے پہچانتے تھے۔ ہلاکو بھی اسی نام سے ان کو پہچانتا تھا، یعنی جب تاتاریوں کے ہاں ان کا تذکرہ ہوتا تھا تو ان کو الوغ شیخ یعنی شیخ کبیر کہا جاتا تھا، بہت بڑے شیخ۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ برکہ خان نے شیخ کی طرف ایک قاصد بھیجا تاکہ شیخ سے اس کے لیے اسلام کا عہد لیں۔ یوں قاصد بھیج کر شیخ باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر برکہ خان نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آگے یہ لکھا ہے کہ برکہ خان کا جو بھائی تھا باتو، وہ بڑا ظالم تھا، کافر تھا اور بہت سارے علاقوں پر غلبہ پا چکا تھا۔ اور برکہ خان کا ایک اور بھائی بھی تھا جو برکہ خان سے چھوٹا تھا، اس کو برکہ حر کہا جاتا تھا۔ تو باتو کافر ہونے کے باوجود شیخ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرا بھائی برکہ خان شیخ کا مرید بن چکا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوئی۔ بہرحال اس نے شیخ کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی تو شیخ نے اجازت دے دی، تو وہ کافی سفر کر کے بخارا میں پہنچا، عشاء کے بعد پہنچا، لیکن اس کو اجازت صبح تک نہ ملی۔ آگے لکھا ہے کہ اس رات برکہ خان شیخ کے دروازے پر صبح تک کھڑا رہا اور اس دوران نماز پڑھتا رہا۔ پھر صبح کے وقت جب اندر جانے کی اجازت ملی تو وہ برکہ خان اندر گیا اور شیخ کے پاؤں کو بوسہ دیا، وہاں جا کر نماز پڑھی۔ شیخ کو یہ بات بڑی اچھی لگی
اور برکہ خان کے عمراء میں سے ایک پوری جماعت اس موقع پر مسلمان ہو گئی، اور شیخ نے ان سے عہد لیا، یعنی ان کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا اور ان کو کچھ وظائف اور کچھ دعائیں لکھوائیں اور ان کو واپس جانے کا حکم دیا۔ اور اسی سیر اعلام النبلاء میں یہ بھی لکھا ہے کہ برکہ کے پاس 60 بیویاں تھیں، تو شیخ نے حکم دیا کہ 4 بیویاں اپنے پاس رکھو، باقیوں کو جدا کر دو۔ اس نے ایسے ہی کیا اور واپس چلا گیا، اور اس کے بعد اپنے اسلام کو اس نے نمایاں کر دیا، اور اس کے ساتھ پوری ایک جماعت مسلمان ہو گئی، اور پھر اسلام کے جو فرائض تھے، بنیادی احکام تھے، وہ سیکھنے لگ گئے۔ اور ائمہ، علماء، فقہا جب ان کو پتہ چلا کہ برکہ خان نے اپنے اسلام کو نمایاں کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے، تو وہ بھی پھر اس کے پاس چلے آئے تاکہ برکہ خان کے لوگوں کو دین سکھائیں۔ پھر اس کے بعد برکہ خان اور ہلاکو خان کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ برکہ خان اولیاء اور علماء کا بڑا قدردان تھا۔ ایک جملہ لکھتے ہیں، وکانت خیراتُ متواصلۃً الی اکثر العلماء، یعنی اس نے بہت سارے علماء کی مالی طور پر خدمت کی اور ان کی قدر کی، ان کا قدر شناس تھا۔ اور آگے جا کر لکھتے ہیں کہ 20 ذی قعدہ کو شیخ کی وفات ہوئی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے شیخ نجم الدین کے عطا کیے ہوئے خرقے میں کفن دیا جائے۔ اور شیخ کا جنازہ بہت بڑا تھا، اندازہ لگایا گیا کہ 4 لاکھ لوگ اس جنازے میں شریک تھے۔ شیخ باخرزی کے حالات دیگر کتب میں بھی موجود ہیں، مثال کے طور پر الوافی بالوفیات میں علامہ صفدی نے ان کے مختصر حالات لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سنت اور تصوف دونوں میں امام تھے، اور ان کے حالات میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہی کے ہاتھ پر سلطان برکہ خان مسلمان ہوا تھا۔ لیکن ہم نے ان کے حالات بتانے کے لیے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا انتخاب کیا، کیونکہ مرزا جہلمی بھی حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے حوالے اکثر دیتا ہے، اور اسماء الرجال کے حوالے سے ان کی گرفت بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو بہرحال جو جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام ذہبی جن کو امام مانا جاتا ہے اس حوالے سے اسماء الرجال میں، تو ذہبی خود جو ہے وہ اسماء الرجال کے اوپر گرفت رکھنے والے ہیں، وہ انہوں نے بھی یہ واقعہ نقل کیا۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء سے شیخ باخرزی کے کچھ حالات پیش کر دیے ہیں۔ اب ان حالات سے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں اور مرزا جہلمی نے تاریخ کے ساتھ کتنا کھلواڑ کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے کلپ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔